شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، ہم بستری کے وقت میاں اپنی بیوی کی شرمگاہ دیکھ سکتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، ہم بستری کے آداب میاں بیوی کو ان آداب سے آگاہی ہونی چاہیے۔ دوستو، اپنی بیوی سے صحبت کے آداب بجس طرح اسلام کے روشن ہیں اور پر نور انقلاب نے ایک ہی وار میں جہالت کے دور کی تمام بے حیائی اور بے راہ روی کو مٹا دیا اور اس کی جگہ دنیا میں شرعی نکاح کو پیش کر دیا۔ جس طرح اجتماعی سطح پر نکاح کی پاک سنت ایک طریقہ ٹھہرا ہے، اسی طرح نکاح کے بعد ہم بستری یا جماع کے آداب بھی پیش کیے گئے ہیں۔ ان آداب کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ صحبت کے آداب: پہلی بار جب دلہن اپنے دولہا کے ساتھ یکجا ہوتی ہے تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے شوہر اپنی بیوی کے پیشانی کے بال پکڑے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ دعا پڑھے: اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شرہا و من شر ما وجہالتہا علیہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس چیز کی بھلائی چاہتا ہوں جس پر تو نے اس کو پیدا کیا، اور تجھ سے اس کی برائی اور اس چیز کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں جس پر تو نے اس کو پیدا کیا۔ دولہے کو چاہیے کہ شب صفاف میں اپنی بیوی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے۔ ایسا کرنے سے دونوں کی ازدواجی زندگی ہر ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، جب تمہاری بیوی تمہارے پاس آئے تو تم اسے کہو کہ وہ تمہارے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا کرے: اللہم بارک لی فی الیہ و بارک لہم فی الیہم، اجمع بیننا ما جمعت بخیر و فرقا بیننا اذا فرقت الیہ۔ اے اللہ، میرے لیے میرے اہل میں برکت عطا فرما اور ان کے لیے مجھ میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک ہمیں اکٹھا رکھے خیر پر اکٹھا رکھ، اور جب ہمارے اندر جدائی ہو تو خیر ہی پر جدائی کر۔ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ ہم بستری کی دعا کا اہتمام کرے۔ ایسا کرنے سے صحبت سے پیدا ہونے والا بچہ شیطان کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہاں، جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔